آگے کی صفحہ کو پورا کیجیے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في مقام آخر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو اس کائنات کا اکیلا تن تنہا خالق اور مالک ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر بالعموم، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جتنے حصے بنائے ہیں ان تمام حصوں میں زبان کا چلنا بہت آسان ہے، اور اس چلنے والی زبان پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے اجر و ثواب بھی مرتب کیے ہیں، اور اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی جمع کی ہوئی ساری پونجی چند سیکنڈوں میں برباد بھی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان تمام مخلوقات کے اندر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں جانوروں کے درمیان خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے زبان کے ذریعے انسان کو ایک امتیاز بخشا، کیونکہ انسان اس زبان کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو اچھی طرح واضح کر سکتا ہے. انسان اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی بات کو دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے، اور اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص قرآن حکیم کے اندر انسان کے لیے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ ذات بڑی رحم کرنے والی ہے
جس نے انسان کو قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ کہا، جو میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، کہ اللہ نے یہ کہا کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، پھر کہا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ پیدا ہونے کے بعد انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے تعلیم کا ذکر کیا، بعد میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان تبھی بن سکتا ہے جب وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس نعمت کا ذکر کیا، علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اور چونکہ یہ نعمت ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، چاہے وہ شعوری طور پر نکلا ہو یا غیر شعوری طور پر، ہر لفظ کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ انسان بہت ساری باتیں بے خیالی میں بھی بولتا ہے، بہت ساری باتیں انسان سوچ سمجھ کر بولتا ہے، لیکن سارے الفاظ ہمارے نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان سارے الفاظ پر، ان ساری باتوں پر ہمارے درجات بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور انسان اپنے الفاظ کی وجہ سے اسفل السافلین میں بھی گرتا جا رہا ہے، انتہائی نچلے درجے میں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے ایک فرشتہ اس کو فوراً محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو معزز ہیں، جو تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو اور محتاط ہونا چاہیے اس وقت کہ جب انسان کے ہر شعوری اور غیر شعوری تمام الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان تمام الفاظ پر انسان کے درجات مرتب ہو رہے ہیں، یا انسان بربادی کے گڑھے کی طرف گرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یلقی لها بالا، انسان اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے، ما یلقی لها بالا، جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہوتا ہے، غیر شعوری لفظ ہے یہ، لیکن اس لفظ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، انسان اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے، اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس بول کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے، آج بہت ساری باتیں ہم اپنی زبانوں سے یوں ہی بول جاتے ہیں جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بول ہماری زندگی کو یا تو بدلتے ہیں یا ہماری زندگی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک انسان کی زبان ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا،
ان کے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے 2 سبب آپ نے بیان فرمائے، اور دونوں کا تعلق زبان سے۔ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور ان دونوں کا تعلق زبان سے۔ اور قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان عبادت تو کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، زکوٰۃ دے لے گا، لیکن زبان کی حفاظت یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس بیچ میں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں، اللہ رب العزت نے عبادت کا تذکرہ کیا کہ توحید کو اپنانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور بیچ میں اللہ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ان اہم اعمال کے بیچ میں یہ بات کہنا کہ تم لوگوں سے بھلی بات کہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان سارے کام تو کر لے گا لیکن زبان کی حفاظت یہ بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہم کاموں کے بیچ میں زبان کی حفاظت کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم قرآن حکیم کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں لوگوں کو اپنی زبان کی اصلاح کی تلقین کی ہے۔ مثلا ایک تو یہ آیت قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو، اور ایک جگہ اللہ نے کہا وقولوا لهم قولا معروفا، لوگوں سے جب بات ہو تو بھلی بات ہو، اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ فقل لهم قولا میسورا، کہ جب لوگوں سے آپ بات کریں تو آسانی والی بات کریں، ایسا نہیں کہ ایسی بات کہیں جو لوگوں کے بالکل سروں کے اوپر سے جا رہی ہو، لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے، نہ، آسانی والی بات ہو۔ یہ تو کچھ باتیں تھی زبان سے متعلق۔ اب ہم اپنے معاشرے سے عموماً 3 لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو ہم سے بڑا ہے، عموماً ہم ان کی عزت و احترام کا لحاظ رکھتے ہیں، چاہے وہ مقام و مرتبے میں بڑا ہو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو ہمارے برابری کا ہے، چاہے وہ عمر میں ہو، چاہے وہ ہمارے مقام و مرتبے کا ہو، ہم اس سے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ ہم سے معاملہ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو ہم سے چھوٹا ہے، اور انسان کا امتحان یہیں پر آ کے ہوتا ہے کہ انسان اپنے چھوٹوں سے کس طرح معاملہ کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کامیاب رہا تو سمجھے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ جب انسان کی نیچے کوئی چیز ہوتی ہے نا تو پھر انسان زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ جیسے چاہے یوز کرتا ہے، اسے جیسے چاہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، اچھا برا، ڈانٹا پھٹکارا، اچھی بھلی بات کہی، سب کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو اگر ہم دیکھیں اس معاملے کے اندر، آپ نے چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت، چاہے وہ خادم ہو، چاہے وہ آپ کا قیدی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے نیچے درجے کا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں، 10 سال میں کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا۔ یہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ انسان کانوں کی حد تک سن لے، بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی بھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں کے نیچے بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہم ان کے ساتھ کیا رویہ برت رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال تک نہیں کہا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب قیدی بھی آتے، آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے پوچھتے ہیں، بادشاہ ہے، اپنی قوم کا سردار ہے اور قیدی ہے اور نبی کے انڈر میں ہے، آ کے پوچھ رہے ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے بتاؤ۔ کہا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم، اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پر جو تمہارے احسان کی قدر کرے گا۔ بس اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں ہو رہا، حالانکہ قیدی ہے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آتے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، وہی سوال وہی جواب۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، قیدی ہے، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، کیا کہنا چاہ رہے، وہی سوال وہی جواب۔ تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ جب ان کو چھوڑا گیا، وہ فوراً بھاگتے ہوئے گئے، غسل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھ رہے، کہا کہ ثمامہ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے اپنا بنا کے چھوڑا۔ تو یہ زبان کا کردار ہے۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے شہر کو بھڑکا بھی سکتا ہے، شہر میں امن بھی پھیلا سکتا ہے، انسان کی زبان جیسی ہوگی۔ اور آج یہ زبان ہماری دسترس میں ہے، آج یہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، اس لیے ہم زبان کا جیسا چاہے استعمال کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ زبان خود ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اللہ نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی۔ آج ہمارے انڈر میں ہے، ہم بول رہے ہیں، جیسا چاہے بلوانا چاہے بلوا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں بولے گی، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بولے گی۔ اچھا، ہم کیسی گفتگو کریں؟ ہم ذرا مختصر سے وقت میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ آج ہماری گفتگو میں بڑی بے ترتیبی ہے، اور اسی گفتگو کے صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپس میں یا تو دشمنیاں پھیل رہی ہیں، فساد پھیل رہے ہیں، اور دنیا کے ہر میدان کے اندر آپ دیکھ لیں، زبان کی بے راہ روی کی وجہ سے فسادات بڑھ رہے ہیں۔ پہلی چیز، ہماری جو گفتگو ہو وہ با مقصد گفتگو ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی بے مقصد گفتگو کرے۔ آج ہماری محفلوں کے اندر ہم لوگ دیکھ لیں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ با مقصد گفتگو انسان کرے، بے مقصد گفتگو نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل وقال بیجا گفتگو، بیجا بحث و مباحثہ، اور کثرت سوال، کچھ بھی سوال کر رہا ہے، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، نہ اپنی اصلاح سے کوئی تعلق ہے، نہ اس سوال سے قوم کا کچھ بھلا ہونے والا ہے، نہ
کچھ بھی پوچھ رہا ہے. قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اور مال کو برباد کرنا یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی ناپسند ہے. لہذا انسان کی گفتگو بے مقصد نہ ہو، با مقصد ہو. آئیے صحابہ کرام کی مثال اس سے متعلق ہم لے لیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. یہ ایک لونڈی تھی. آپ ذرا دیکھیے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لونڈی کو کیا مقام حاصل تھا. لونڈی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں ملاقات کے لیے. انتقال کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ چلو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، ہم بھی چلتے. دونوں گئے. جب دونوں پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر کے رونے لگی. تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ ام ایمن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آج ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے، ایک بہتر مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں. تو ام ایمن کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی نیا پیغام، کوئی نیا علم اور کوئی نئی بات آنے والی نہیں ہے. اس بات کو سن کر کے دونوں صحابہ کرام بھی رونے لگے. ملاقات کے اندر کتنی بامقصد گفتگو ہے. وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نیا علم آنے والا نہیں ہے. یہ علمی گفتگو وہاں ہوا کرتی تھی، اور آج ہماری ملاقاتوں کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیجا گفتگو کیا کرتے تھے، بیجا بحث و مباحثے کرتے تھے. لہذا اپنی گفتگو کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ہماری جو گفتگو ہو وہ سچائی پر مبنی ہو. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہا یہاں آ کے سنا دیا، یہاں کسی نے کچھ کہا باہر جا کے کچھ سنا دیا. نہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے. یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو. تو انسان کی جو بھی بات ہو وہ سچائی پر مبنی ہو، جھوٹی نہ ہو. تیسری جو زبان کے آداب میں سے ایک ادب ہے وہ یہ کہ انسان کی بات اس کے عمل کے خلاف نہ ہو. انسان جو بھی نیک بات کر رہا ہے، بھلی بات کر رہا ہے، وہ اس کے عمل کے خلاف نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو انتہائی ناپسند ہے کہ انسان وہ بات کہے جو اس کے عمل سے ٹکراتی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے مومنو، تم اپنی زبانوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ یعنی یہ بات انتہائی ناسمجھی والی بات ہوگی کہ انسان اپنی زبان سے وہ بات کہے جس پر اس کا عمل نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد ان کے ساتھیوں کے گزر جانے کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں جن پر عمل کا حکم نہیں دیا گیا، یا ایسی بات کہتے ہیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے. آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس نے ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے اپنی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دل سے بھی ان کو برا نہ جانے تو سمجھے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی پھر ان کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہ جاتا. اور یہ تو منافق کی نشانی ہے، قول اور عمل میں مطابقت نہ ہونا، زبان میں کچھ ہو عمل میں کچھ ہو، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافق کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ایمان کچھ نہیں لائے، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. لہذا آداب گفتگو میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کہے اس پر اس کا عمل بھی ہو. اور ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھلی بات کہے. آپ نے فرمایا کہ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اچھی بات، انسان کسی کے لیے سفارش کر دے بھلائی کے کاموں میں، یہ بھی صدقہ ہے. مریض کے پاس عیادت کے لیے جائے، تسلی کے کچھ الفاظ اس کو کہہ دے، یہ بھی صدقہ ہے. یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، اسے کچھ تسلی دے دے، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح انسان کسی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کہے، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے. اسی طرح انسان جب اپنے بڑوں سے بات کرے تو ادب و احترام کا پہلو بھی غالب رہے. یہ نہیں ہے کہ انسان آج کیا ہو رہا ہے، حق بات کے نام پر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دو، نہ، یہ طریقہ نہیں ہے. حق بات کے نام پر جیسی چاہے زبان استعمال کر دو، نہ. ارے ہمارا مخالف اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی زبان کا غلط استعمال جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ فرعون جو متکبر ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ دیکھو فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کرنا، یہ نہیں کہ یہ سرکش ہے. اللہ نے خود کہا کہ انہو طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے، جاؤ اس کے پاس. لیکن سرکشی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسی چاہے زبان استعمال کریں، نہ، اس کا فائدہ کم، نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رتبے میں جو بڑا انسان ہو، چاہے وہ رتبے میں ہو، عمر میں بڑا انسان ہو، چاہیے کہ وہ اس کے سامنے عزت کے پہلو کو غالب رکھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، اس کی غلطیاں اپنی جگہ پر، لیکن ان غلطیوں کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت و احترام کے پہلو کو مد نظر نہ رکھا جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو انسان اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے.
صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کی زبان کی کٹائیاں ہی زیادہ تر جہنم کے اندر لے جائے۔ انسان ایسی زبان اپنی ہے نہ یہ اپنی نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہو تو ہمارا اختیار اس پر ہو نا۔ ہمارا جب کچھ ہے ہی نہیں تو اختیار ہمارا کیسے چل سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا سب کچھ اسی کا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ لہذا زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور زبان کی حفاظت کے موضوع پر تقریر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو خاص طور پر یہ تلقین کی ہے کہ جس شخص نے اس مہینے، اور دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز سے روکا گیا ہے نا وہ زبان کے غلط استعمال ہے۔ آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس شخص نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ زبان کی حفاظت ہے تو روزہ سلامت رہے گا، زبان کی حفاظت نہیں ہے اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آج صبح کے درس میں بھی وہ حدیث گزری تھی کہ اگر کوئی شخص فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کہ روزے دار سے اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ آج کچھ ایسے الفاظ ہم لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا جو روزے کے تقاضے کے منافی ہے۔ مثلا عام طور پر دوپہر کے بعد آدمی تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اب اگر کسی نے کچھ چھیڑ دیا تو جتلاتے ہیں بھائی چھیڑنا مت، روزے سے ہوں، نہیں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بھائی روزے سے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ آپ روزے سے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جتلائیں، یا روزے کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ روزہ سلامت رہے۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے درجات میں کہیں کمی نہ ہو جائے۔ یہ روزہ اس کے اندر بے حساب بے شمار اجر و ثواب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی حفاظت زبان کی حفاظت کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ چند آیات اور چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہم غور کریں زبان کا ایک جملہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، صرف اتنا کہا نا کہ وہ چھوٹے قد کی، اور وہ قدرتی طور پر تھی چھوٹے قد کی۔ فتلون وجہہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا، غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے جب آپ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو صرف
ان کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ ایسی ہے، میں نے کوئی برائی تو نہیں کی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں کسی انسان کی حکایت کو بھی سننا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کلمے کو ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ جب اتنی سی بات سمندر کے پانی کو بگاڑ سکتی ہے تو ہماری غیبتیں، چغلیاں، گالیاں اس معاشرے کو کیوں برباد نہیں کر سکتی ہے؟ زبان کا ذرا جائزہ لیں، نبی نے اتنی سی بات کو برداشت نہیں کیا نا، اتنی سی بات، اور آج ہم کیا کہہ جاتے ہیں؟ اس روزے کی حفاظت کے لیے، اس معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم دیکھیں سیاست کے میدان میں، خصوصاً سیاست کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال نہ کی جائے تب تک کام بنتا ہی نہیں ہے۔ اسلامی شعار نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ، جب میں تمہارے درمیان نکلوں تو میرا سینہ تمہارے لیے صاف ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی آ کر کے کسی کے خلاف مجھے کوئی اور بات کہے، کوئی کسی کے خلاف آ کر کے کچھ کہے، نہ، میں جب تمہارے درمیان نکلوں تو میرا سینہ تمہارے لیے صاف رہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے سینوں کو بھر رہے ہیں کسی کے خلاف، اسلامی شعار نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو روزے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اس رمضان المبارک کے جو فضائل و برکات ہیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو جو کچھ نیکیاں ہو رہی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما۔ رب العالمین جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ آیا تھا کہ دعائے قنوت کا ترجمہ بتا دیں اور کہاں کہاں آمین کہنی ہے وہ بھی آپ بتا دیں۔ تو پہلے تو دعائے قنوت کا ترجمہ ہی سن لیں، بڑی جامع دعا ہے، تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے اور تو مجھے ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اے اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے اور ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے۔ وتولنی فی من تولیت، آگے کیا؟ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں تو برکت عطا فرما۔ وقنی شر ما قضیت، اور جو کچھ تو نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے شر سے اور برائی سے تو ہم کو بچا لے۔ یہ دعا ہے وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک، اس لیے کہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت، جس سے تو دوست بنا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی کر لے اس سے کوئی دوست نہیں بنا، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے اللہ تیری ذات بابرکت ہے اور تو بلند ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اب آمین کہاں کہاں کہنا ہے؟ آمین اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہاں پر آمین کہنا۔ وعافنی فی من عافیت، یہاں پر بھی آمین کہنا۔ وتولنی فی من تولیت، یہاں پر بھی وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک آمین کہنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تو عزت دیتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے، تیری ذات بابرکت ہے۔ تو وقنی شر ما قضیت، یہاں تک انسان آمین کہے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ دوسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ عام طور پر ہماری نمازوں میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے۔ لہذا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کہتے ہی اس گناہ کو ہے جس میں وعید اور دھمکی بیان کی گئی ہو، تو اس گناہ میں دھمکی بیان کی گئی ہے۔ لہذا چاہیے کہ جب تک امام اللہ اکبر یا سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر نہ کہے، اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ تیسری بات جو مجھے بیان کرنی ہے، تراویح کی نماز میں یہ اعلان عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے، کہ تراویح کی نماز میں چونکہ بچے آتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو نہ لائیں، لیکن تراویح کی نماز کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اگر امام کو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 9ویں پارے سے سیدھا 19ویں پارے میں چلا جائے، اس لیے کہ بڑی متشابہات ہوتی ہیں، اگر تھوڑا سا ذہن ڈسٹرب ہو جائے تو پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو اگر لائیں تو ان کو آداب سکھا دیں، اور جو والدین ہیں یا ان کو اپنے پاس کھڑا رکھیں، یا ہمارے پاس لائبریری میں جگہ ہے وہاں آپ ان کو کھڑا کر دیں۔ تو یہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ چوتھا اعلان جو ہے وہ یہ کہ پرسوں سنڈے کے دن شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ کا درس ہے یہاں پر، سنڈے کے دن ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس درس میں خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ ایک اہم موضوع پر درس ہے، خواتین بھی اس میں ضرور شریک ہوں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جو کام چل رہا ہے اس کے اخراجات بھی ابھی باقی ہیں، کام بھی باقی ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ مہینہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، تو ہم اپنے اس مال کو اللہ کے گھر میں بھی لگائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، سارے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس مال کو کثرت کے ساتھ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمارے ان صدقات کو اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے مال کو اللہ قبول فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر